الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله المولانا العظيم. اس کونے سے اس کونے تک، اس کونے سے اس کونے تک داوی داری سائیں کی اتنی جلدی دور نہ ہوگی. یہ بیماری سائیں کی اور کھیت لہو سے ہم نے سینچا، کھیت لہو سے ہم نے سینچا، فصلوں پہ حق ان کا دن بھر روزہ ہم نے رکھے، افطاری سائیں کی. میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جمعیت علماء کے خادموں، اور خاص طور سے اسٹیج میں تشریف فرما جمعیت علماء بہار کے جنرل سیکریٹری جناب حضرت مولانا محمد ناظم صاحب دامت برکاتہم. میں زیادہ دیر آپ کے سامنے میں نہیں رہوں گا اور زیادہ باتیں کہنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے. ابھی میں حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا. حضرت فدائے ملت کو آپ لوگ جانتے ہوں گے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ اور جمعیت علماء ہند کے جو صدر اور جو امیر بھی رہ چکے ہیں، جن کی بڑی قربانیاں ہیں، جس کے اعزاز میں اس قوم نے فدائے ملت کا خطاب دیا تھا، حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ. ان کے بارے میں بھی پڑھ رہا تھا کہ غالباً 1964 کی بات تھی. 1964 کا شروع شعبان کی آخری تاریخ تھی اور رمضان میں وہ گیا میں اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کرنے کے لیے وہ دیوبند سے نکل چکے تھے. لکھنؤ پہنچے. لکھنؤ پہنچنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ کلکتہ کا ماحول خراب ہو گیا. کلکتہ کا ماحول خراب ہو گیا، فرقہ وارانہ ماحول شروع ہو گیا، ہندو مسلم اختلافات شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو کاٹا جانے لگا. لکھا ہے کہ حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ انہوں نے اپنا سفر ترک کر دیا اور وہاں سے اسی حالت میں، جبکہ کلکتہ میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ آئے، کرفیو لگا ہوا ہے،
لوگ دیہاتوں اور گھروں میں چھوڑ کر کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اس ماحول میں حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کلکتہ پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور جو منسٹری میں لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، ان سے ملتے ہیں، بیٹھک کرتے ہیں، اور فوری طور پر کارروائی کے بعد پھر وہ آگ کا شعلہ جو بہت اوپر اٹھ چکا تھا وہ تھم جاتا ہے۔ اسی طرح سے بھاگلپور کے بارے میں جانتے ہوں کہ ان کے خدمات، تو میں نے آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھلائی۔ یہ ہے جمعیت اور جمعیت علماء کے اکابر۔ جمعیت علماء ہند ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت 1919 میں اس کا قیام عمل میں آتا ہے، ملک کی آزادی سے قبل۔ اور یہ جمعیت علماء ہند ہی ایک ایسی جماعت تھی کہ جس نے سب سے زیادہ ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کی، ورنہ ہی تو کانگریس اور اس کے علاوہ دوسری پارٹیوں، جماعتوں، تنظیموں کہ آپ بایو ڈاٹا نکال کر کے دیکھیے، آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ وہ انگریز سے بہت ساری چیزوں میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار تھی، مگر جمعیت علماء ہند ایک ایسی جماعت تھی کہ جس نے اس تقسیم کی بہت سختی سے مخالفت کی۔ اور 4 مئی 1945 کا وہ دن بڑا تاریخی ہے کہ سہارنپور میں اجلاس ہوتا ہے۔ اس موقع پر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بڑے اعلان اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اس تقسیم کو کسی بھی حالت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود تقسیم کا زخم لگا، یہ ملک 2 حصے میں بٹا۔ کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے نہیں، مسلمانوں کی وجہ سے نہیں، جمعیت علماء ہند کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تقسیم سیاست کی وجہ سے تقسیم تھی، اور تقسیم کرنے والے سیاسی لوگ تھے۔ اس وقت کی سیاست نے اس تقسیم کو جنم دیا، ورنہ تو اس تقسیم کو تو کل بھی ہم نے قبول نہیں کیا تھا اور آج بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جمعیت علماء ہند یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے ہر موڑ پر مسلمانوں کی اور اس ہندوستان کی رہنمائی کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 15 اگست 1947 میں یہ ملک آزاد ہوتا ہے۔ پنڈت نہرو رات کے 12 بجے لال قلعہ سے جھنڈا لہرا رہے ہیں، اور ادھر دلی کی گلیوں میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلا جا رہا ہے۔ ایسے موڑ پر تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر ہی گلیوں میں نظر آتے ہیں، جس سے مسلمانوں کا ڈھارس بنتا ہے۔ اور پھر جب مسلمان پاکستان جانے لگے، اور ایسے موڑ پر کسٹوڈین آپ جانتے ہوں گے، اس وقت کی حکومت نے مسلمانوں پر ظلم یہ کیا کہ مسلمانوں کے املاک، مسلمانوں کی جائیداد کو کوڑی کے بھاؤ سے بیچا جانے لگا۔ بڑا عجب دور آ گیا۔ ایسے موڑ پر جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر میدان میں آئی، اور جمعیت علماء ہند نے اس کسٹوڈین اور اس ظلم کے خلاف نعرہ لگایا، اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ ظلم قطعاً برداشت نہیں ہے۔ اور میرے بزرگوں، تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ اس کے بعد اگر مسلمانوں کے عملہ، مسلمانوں کی جائیداد اور مسلمانوں کی چیزیں اگر اس ملک میں محفوظ رہی تو یہ جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کا ہی کارنامہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی آپ اور ہم سوتے رہتے ہیں، مگر جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر ہمارے لیے لڑتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے
2008 بلکہ اس سے پہلے سے، مگر 2008 میں باضابطہ ہندوستان میں ایک عجب ماحول پیدا ہو گیا. مسلمانوں کو دہشت گردی کے نام پر گرفتار کیا جانے لگا، نوجوانوں کو دہشت گردی کے نام پر گرفتار کیا جانے لگا. جمعیت علماء ہند میدان میں آئی. اس وقت کسی جماعت میں یہ طاقت نہیں تھی، یہ ہمت نہیں تھی کہ کھل کر میدان میں آتی، مگر جمعیت علماء ہند میدان میں آئی اور بڑے بڑے جلسوں کانفرنسوں کے ذریعے سے اعلان کیا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے سکتا، اسلام تو امن و شانتی کا مذہب ہے. اور آج بھی ہزاروں مقدمات جمعیت علماء ہند جیلوں میں لڑ رہی ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے اخباروں میں کہ ہر دن کتنے لوگ، کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ کئی سال جیلوں میں سڑنے کے بعد الحمدللہ ان کی رہائی نصیب ہوتی ہے. میرے بزرگوں، تو جمعیت علماء ہند کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تو نے، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. 100 سال ہو گئے جمعیت علماء ہند کے، اور اس 100 سالہ تاریخ، اگر اپنی تاریخ کا علم ہم کو نہیں ہوگا تو پھر کس کو ہوگا؟ ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. میرے بزرگوں، اس پر تفصیلی روشنی ہمارے ناظم صاحب ڈالیں گے. ابھی ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. مختصر انداز میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی تشریح، پھر میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا. قرآن کریم کی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو. اذ جاءتکم جنود، جبکہ تم پر فوجیں چڑھ آئی تھی، پھر ہم نے بھیجا ہوا اور فوجیں جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں جو تم کر رہے ہو. آپ کو معلوم ہے کہ یہود مسلمانوں کا سخت دشمن ہے، مگر اس کے باوجود یہود کو نفرت ہے بتوں سے، لات سے، ہبل سے، بت پرستی سے. مگر اس کے باوجود یہود کے 2 قبیلے بنو نذیر اور قبیلے ابو وائل کے 20 آدمی مکہ المکرمہ جاتے ہیں، قریش کے سرداروں سے ملتے ہیں اور ان سے مل کر کے یہ کہتے ہیں کہ سنو، ہم لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ محمد کا خاتمہ کر دیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے. قریش اور کفار مکہ اہل یہود سے پوچھتے ہیں کہ تم پہلے یہ اقرار کرو، تم پہلے یہ بتاؤ کہ محمد کا دین بہتر ہے یا ہمارا دین بہتر ہے. اہل یہود کو یہ پتا ہے کہ محمد کا دین بہتر ہے، اللہ کے رسول کا دین بہتر ہے، اسلام دین بہتر ہے، کفار مکہ کا دین بہتر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. خود اہل یہود کو بتوں سے نفرت ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ محمد سے دشمنی ہے، اسلام سے دشمنی ہے، اسلام کے ماننے والے سے دشمنی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا دین بہتر ہے، محمد کا دین بہتر نہیں ہے. تاریخ نے وہ دور دیکھا ہے، مورخین لکھنے پر مجبور ہے کہ تقریباً 50 آدمی یہودی میں سے، کفار مکہ میں سے خانہ کعبہ آ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر کے، سینے سے لگا کر کے دعائیں کر رہے ہیں کہ محمد کا خاتمہ ہو جائے، اسلام کا خاتمہ ہو جائے، اسلام کی ماننے والوں کا خاتمہ ہو جائے. اور یہ طے کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جبکہ محمد اور اسلام کے ماننے والے میں سے ایک کا خاتمہ نہ کر دیں. عجب دور ہے. خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر وہ جسے خانہ کعبہ سے نفرت ہے، وہ
کس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں جو خانہ کعبہ کو مانتا ہے، اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ بہرحال ادھر عہد ہو گیا، عہد و پیما ہو گیا۔ عہد و پیما کے بعد عرب کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ غطفان۔ قبیلہ غطفان کے پاس آتے ہیں، بڑا جنگجو قبیلہ ہے، ان سے بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ محمد کا خاتمہ کر دیں۔ کفار مکہ بھی مل جاتے ہیں، یہود بھی مل جاتے ہیں، قبیلہ غطفان بھی مل جاتا ہے، اور سارے لوگ ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ اپنی پونجی، اپنی طاقت، اپنا سرمایہ، اپنی دولت اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ لٹا دیں گے۔ میرے بزرگوں، چنانچہ ابو سفیان کی قیادت میں تقریباً 12,000 کا لشکر مکہ المکرمہ سے نکلتا ہے اور مر زہران کے قریب پہنچتا ہے۔ 12,000 کا لشکر، یہ سن 4 ہجری یا 5 ہجری کے بعد ہے، جس کو غزوہ خندق یا احزاب کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق ظاہر ہے غزوہ بدر، غزوہ احد سے بھی بڑا مقابلہ ہے یہ، چونکہ سارے قبیلے والے یہاں مل چکے ہیں اور سب نے یہ طے کر لیا ہے کہ محمد اور محمد کے جانثاروں کا خاتمہ کر دیں گے۔ ادھر اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے محمد، ہمارے وہاں جب ایسا موڑ آتا تھا، بلاد فارس میں جب ایسا موڑ آتا تھا، ایسے موڑ پر خندق کھود کر اس کا مقابلہ کیا جاتا تھا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ خندق کھود کر مقابلہ کریں۔ اللہ کے رسول کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے اور کہتے ہیں کہ اچھا خندق کھود کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حد بندی کر دیتے ہیں کہ اتنی جگہ سے اتنی جگہ تک ہمیں خندق کھودنا ہے تاکہ جو فوج آئے گی اس فوج کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ خندق کھودنا شروع ہوتا ہے۔ آج کی طرح سے کوئی مشین نہیں تھی، کوئی آلات نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ لکھا ہے 6.5 دن، صرف 6.5 دن میں 3 میل لمبی خندق کھود دیا۔ 1 میل تقریباً 48 کلومیٹر، اب 3 میل آپ سوچ لیجیے، 3 میل لمبی خندق کھود دیا۔ صحابہ کرام، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جانیے، وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں رہتے بلکہ آپ خود خندق کھودتے تھے، آپ خود خندق کھودتے تھے۔ خندق ایسے کھودتے تھے کہ گرد و غبار آپ کے جسم مبارک میں پڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے سینے میں، آپ کے پیٹ میں بال بھرا ہوا تھا، مگر خندق کھودنے کی وجہ سے گرد و غبار آپ کے سینے میں اور آپ کے پیٹ میں ایسے پڑ جاتے کہ بال نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھودتے تھے۔ سخت سردی کا موسم تھا، صحابہ کرام بھوک سے بڑے پریشان تھے۔ ایک صحابی آیا اور کہا، اللہ کے رسول بڑی بھوک لگ گئی۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے کپڑے کو ہٹایا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ایسے موڑ پر اللہ کے رسول نے خندق کھودا، اسلام کی حفاظت کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے۔ میرے بزرگوں، اس کے بعد حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ کتنے غزوات میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں شریک رہی ہوں، نہ جانے کتنے غزوات میں شریک رہی ہوں، مگر غزوہ خندق کی بات کچھ اور تھی۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، رات کو آپ سونے کے لیے آتے، آرام کرنے کے لیے آتے، آواز آتی فوراً کھڑے ہو جاتے، فوراً چلے جاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں نے حملہ تو نہیں کر دیا، خندق پار تو نہیں کر گیا۔ حالت اتنی سخت ہو گئی، اتنی سخت ہو گئی کہ ایک دن 4 وقت کی نماز
قضا کرنی پڑی، عشاء کے وقت میں چاروں نماز کو ادا کیا، وقت نہیں مل سکا۔ میرے بزرگوں، ایسے موڑ پر اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ یہ مٹھی پر فوج ہے، مٹھی پر فوج ہے، صرف 3 یا 3.5 ہزار، یا اللہ یہ مٹھی پر فوج ہے، اگر آج تو نے اس کی حفاظت نہیں کی یا اللہ تو تیرا نام لینے والا نہ رہے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ جنوداً لم تروہا، اللہ کی طرف سے ایسی فوج آئی کہ جس فوج کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے آندھی آئی، ایسی آندھی کہ خود قرآن کریم آگے میں کہتا ہے ایسی آندھی آئی، احادیث میں خود اس کی وضاحت ہے، ایسی آندھی آئی کہ ان کے خیمے الٹ گئے، ان کے برتن الٹ گئے، بھگدڑ مچ گئی، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کیا۔ میرے بزرگوں، آج وہی صورتحال ہے، سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، مگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سا خندق تیار ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ پلاننگ تو کرنی پڑے گی، سوچنا تو پڑے گا۔ یہ دنیا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے جہاں دعائیں کی، اللہ کے رسول نے وہاں خندق بھی کھودا، اللہ کے رسول نے جہاں خندق کھودی، اللہ کے رسول نے وہاں دعائیں بھی کی۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہے، ہمیں بھی دونوں چیزیں اپنانی پڑے گی، خندق بھی کھودنی پڑے گی اور اللہ سے دعائیں بھی کرنی پڑے گی۔ مگر ایک دوسری بات جو جمعیت علماء ہند کا شیوا ہے اور جمعیت علماء ہند کا جو اہم کام ہے کہ آپ کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ برے حالات بھی نہیں ہیں، حالات برے ہیں مگر بہت زیادہ برے حالات بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا والو، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے اور تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر حالات بہت زیادہ سخت ہیں، یعنی مکہ کی طرح کے حالات ہیں، تو اللہ کے رسول کو دیکھیے کہ مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول نے حالات کا کیسے مقابلہ کیا۔ اور اگر تمام قبیلے والے ایک جگہ مل چکے ہیں، یعنی مدینہ کی طرح کے حالات ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول جب مدینہ میں تھے ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا۔ میرے بزرگوں، تو دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے سوچنے کی، سونے سے کام نہیں چلے گا، اب تک بہت سو لیے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، ابھی ہمارے محترم جو کہہ رہے تھے داڑھی کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں، ہر دن کیسے کیسے حالات سامنے میں آ رہے ہیں، مگر کیا اس کے ذمہ دار ہم بھی نہیں ہیں؟ ہم اور آپ نہیں ہیں؟ یاد کیجئے، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک دستور ہے، اور اس قانون کی جب تک حفاظت نہیں کریں گے آپ، تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے مسلمانوں کہ جب تمہیں نماز کی آزادی مل جائے، تمہیں روزہ کی آزادی مل جائے، تمہیں داڑھی رکھنے کی آزادی مل جائے، تمہیں اسلام اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی مل جائے، تمہیں شاعر اسلام کے تحفظ کی آزادی مل جائے، مگر اس کی آزادی کے باوجود تم نے اس آزادی کو ٹھکرا دیا، تم نے نماز چھوڑ دی، تم نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا، تم نے داڑھی رکھنا چھوڑ دیا، تم نے اسلام کے شاعر کا تحفظ چھوڑ دیا، تم نے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے خود برے فیصلے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے برے فیصلے آتے ہیں، پھر تم چاہو گے بھی تو چاہ کر داڑھی نہیں رکھ سکتے،
تم چاہو گے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تم چاہو گے بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی مسائل آتے ہیں، وہ تمہارے کردار کی وجہ سے، وہ تمہارے کیریکٹر کی وجہ سے۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما اعمالکم اعمالکم، اے دنیا والو، جو کچھ بھی تم پر مصیبت آتی ہے، جو بھی مصائب آتے ہیں، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، وہ تمہارے کردار کی وجہ سے، وہ تمہارے کیریکٹر کی وجہ سے۔ میرے بزرگوں، تو کچھ تبدیلی تو آپ میں بھی لانی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف سوئے رہیں اور سوچتے ہیں فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچے ہی نہیں، اور ہم سوچیں کہ فجر کی اذان پر پابندی نہیں لگے گی، ہم مسجد میں جمع بھی نہ ہوں اور ہم یہ سوچیں کہ مسجد پر جمع ہونے پر پابندی نہیں لگے گی۔ آپ کو تو جانا پڑے گا، آپ کو تو کرنا پڑے گا۔ حالات اتنے برے نہیں ہیں، اور پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے۔ ہمیں اسلام نے یہ حق دیا ہے، ہمیں قانون نے یہ حق دیا ہے، پوری آزادی کے ساتھ ہم رہیں گے۔ میرے بزرگوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، اے مسلمانوں، یاد رکھو، فکر ان کو ہوگی اپنے جانوں کی، فکر ان کو ہوگی اپنی جانوں کی، فکر ان کو ہوگی جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اپنی جان کا مالک ہم ہیں۔ اپنی زندگی کی فکر ان کو ہوگی جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اپنی زندگی کا مالک ہم ہیں۔ اپنی موت کی فکر ان کو ہوگی جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اپنی موت کا مالک ہم ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، یاد رکھو، نہ ہم اپنی موت کا مالک ہیں، نہ ہم اپنی زندگی کا مالک ہے۔ ہماری موت بھی اللہ کے حوالے ہے، ہماری زندگی بھی اللہ کے حوالے ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، اے مسلمانوں، جس دن ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، اس دن ہم نے اقرار کر لیا گویا کہ ہماری جانیں، ہماری زندگی، ہماری مال، ہماری اولاد، ہماری چیزیں، سب کچھ اللہ کے حوالے ہے۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ ابھی اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ دوست کے گردن میں ہماری گلے کو ڈال دے، ہمارے جسم کو ڈال دے، یا کسی دشمنوں کے تلوار کے نیچے میں ہماری گردن کو ڈال دے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرے بزرگوں، میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ سب کچھ